السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے کہ موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے۔ موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا چاہیے۔ اور رافضہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں، وہ ہر دفعہ جرابیں اور موزے اتار کے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ ان کی مخالفت میں بھی یہ کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جرابوں اور موزوں پر مسح نہیں کرتے۔ جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کی بے شمار احادیث ہیں، دلیلیں حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہنے ہوئے تھے، آپ نے وضو کا ارادہ فرمایا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اتارنے کی کوشش کی، ادباً و احتراماً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ سے فرمایا کہ مغیرہ دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ چھوڑ دے ان کو، نہ اتار، کیونکہ میں نے انہیں پاک یعنی وضو کی حالت میں پہنا ہے اور آپ نے ان پر مسح فرمایا۔ دوبارہ اس حدیث کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاریں کہ آپ وضو کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما، چھوڑ دے ان کو انہی کی حالت پر، فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ میں نے ان کو طہارت کی یعنی وضو کی حالت میں پہنا ہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ موضوع پر جناب قیاس کرتے ہوئے جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ دونوں میں علت ایک ہے کہ مشقت بار بار اتارنا، تو اس لیے موزوں پر بھی مسح اور جرابوں پر بھی مسح، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو طہارت کی حالت میں وضو کے بعد پہنا ہو۔ جو متواتر کے ساتھ ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ فرمائی ہو، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یا حدیث رسول اس طرح ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دی
لیکن ہم نے اس کو نہیں کہا۔ فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اتنی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ حدیث جس میں ہے کہ جس نے ثواب کی نیت سے اللہ سے اجر کے حصول کے لیے مخلص ہو کر اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالی اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اسی طرح جو متواتر کے ساتھ ہمیں احادیث ملی ہیں ان میں رؤیا باری تعالی ہے، شفاعت رسول ہے، حوض کوثر ہے، اور جس کا تعلق ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ ہے وہ موضوع پر مسح کرنے کی حدیث بھی متواتر سے وصول ہوئی ہے۔ گویا موضوع پر مسح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور جب انسان نے حالت طہارت میں انہیں پہنا ہو تو انہیں اتارنے اور پاؤں کے دھونے سے ان پر مسح کرنا افضل ہے۔ کہ طہارت کی حالت میں موزوں اور جرابوں کو پہنا ہو تو ان پر مسح کرنا جرابوں یا موزوں کو اتار کر دھونے سے افضل ہے، کیونکہ یہ سنت رسول پر عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وضو کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کو اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، صحیح البخاری و مسلم۔ انہیں چھوڑ دیں کیونکہ میں نے انہیں پاک یعنی وضو کی حالت میں پہنا ہے۔ پھر آپ نے ان پر مسح فرمایا۔ موضوع پر مسح کرنے کے لیے کچھ شروط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اور جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں انہی حدیثوں میں سے ہے کہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے کامل طہارت کی صورت میں پہنا ہو۔ حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اکبر ہے کہ انسان کو جنابت ہو، اس نے ہم بستری وغیرہ کی ہو تو اس سے غسل کرے، وضو کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں انسان کو حدث اصغر سے مراد یہ ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹ گیا ہو، ہوا خارج ہو گئی ہو، یا نواقض وضو کی جو اشیاء ہیں وہ انسان نے اختیار کی ہوں، ہوا خارج ہوئی ہو، نیند ہو، تو ان سے انسان غسل پہنے ان کو وضو کرنے کے بعد۔ وضو ٹوٹ گیا ہو تو پہنے، اس صورت میں اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے کامل طہارت کی صورت میں پہنا ہو۔ اگر انہیں حالت غیر طہارت میں پہنا گیا تو اس پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے۔ مسح مدت، مسح کے اندر مدت کے اندر ہو، یعنی مسح کی مدت نہ گزر گئی ہو، اس کے اندر ہو، پہنا گیا ہو تو اس صورت میں بھی مسح ہوگا۔ تیسرے نمبر پر مسح طہارت، طہارت صغریٰ یعنی وضو میں ہے، وضو کی حالت میں پہنی ہو کہ وضو کرنے کے بعد اگر انسان پر غسل واجب ہو تو پھر موضوع کو اتار کر واجب ہوگا کہ انسان غسل کرے۔ اگر غسل کی حاجت ہو تو موضوع کو اتارنا واجب ہے تاکہ انسان سارے جسم کو غسل کر سکے، دھو سکے، پاک کر سکے۔ یہ شروط ہیں۔ ان
صورتوں میں انسان نے اگر پہنا ہو، طہارت کے ساتھ حدث کبریٰ اور صغریٰ کو زائل کرنے کے بعد طہارت کی صورت میں وضو کی حالت میں پہنا ہو تو ان پر مسح کرنا شرعاً جائز ہے اور افضل ہے اتارنے سے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں طہارت حاصل کرنے کی اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔